الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميما يسألونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعات للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا فإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سرعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ معارج ہے. 29ویں پارے میں تیسری آیت میں ذی المعارج کا لفظ آیا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس میں قیامت اور آخرت کا ہیبتہ منظر پیش کیا گیا ہے. اب یہ آخر تک تقریباً 1.5 پارہ بچا ہے. آخر تک جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر آخرت اور قیامت ہی کا تذکرہ ہوگا. مختلف روایات ہیں لیکن جو زیادہ مشہور اور معروف روایت ہے نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے
کہ مکہ کا سردار تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہا کرتے ہیں اگر یہ حق ہوں تو اللہ ہمارے اوپر پتھر کی بارش کر دے، پانتے رہنا حجارت من السماء، ابھی تنا پہ عذاب علیم، یا دردناک عذاب لا دے۔ اصل میں اس نے کیونکہ ایمان نہیں تھا اس کا اللہ تعالیٰ کی وعید پر، وعدے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرما رہے تھے اس پر، اس لیے مذاقاً کہا تھا، مذاق بنانے کے لیے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے جو کافروں پر واقع ہو کر رہے گا اور جس کو کوئی ہٹانے والا نہ ہوگا۔ اور کہیے تو ایک بات اور سنا دوں آپ لوگوں کو، وہ روایت تو صاف صاف تو نہیں لکھا کسی نے کہ موضوع ہے، لیکن ہے کھٹک سب کے دل میں، یعنی محدثین اور مفسرین کے دل میں۔ اضراح لطیفہ میں بیان کیا دیتا ہوں، حالانکہ جن لوگوں نے ذکر کیا ہے جیسے صاحب روح المعانی، انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو اور تردد ظاہر کیا ہے، امام قرطبی نے ذکر کیا ہے، ذکر کر کے خاموش ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ میں نے بتایا آپ کو کہ نضر بن حارث نے یہ کہا تھا، اس پر آیت نازل ہوئی، جو اب بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا حارث بن نعمان، واقعے سے لگتا ہے کہ مسلمان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جو ارشاد فرمایا، غدیر خم کا ایک واقعہ ہے جو جس کو بڑی شین کے لوگ بہت اچھالتے ہیں۔ ہم نے علی گڑھ میں کہا تھا کہ آپ نے چھوٹی سی بڑی شین دونوں اکٹھا کر دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری سالوں میں ایک تالاب کے کنارے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ مولا کا لفظ عربی زبان میں ایسا ہے جس کے بہت سے معنی ہیں، اس میں ایک معنی دوست کے بھی ہیں، اس کے ایک معنی آقا کے ہیں، اس کے ایک معنی آزاد کردہ غلام کے ہیں، یعنی بالکل ایک دوسرے کے ضد، بہت سے معنی ہیں، دوست کے بھی ہیں۔ تو جب آپ نے ارشاد فرمایا تو حارث بن نعمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ بھی نہیں مان لا تو اللہ بھی مان لائے، آپ نے کہا 5 وقت کی نماز ہے تو ہم 5 کی نماز بھی پڑھنے لگے، آپ نے کہا سال بھر کو روزہ ہے تو وہ بھی مان لیا ہم نے،
آپ نے کہا زکوٰۃ دو تو وہ بھی مان لیا ہم نے. اب آپ اپنے چچا بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو مولا مانو، تو کیا اس کو بھی ہم مان لیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو ان کا نہاد الحق فامطر علینا حجارۃ، اس نے یہ بات کہی کہ اللہ اگر یہ حقیقی ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے عذاب نہیں ملا. اسی روایت بھی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے کچھ ہی دور چلا تھا کہ اس کے سر پر ایک پتھر گرا جو سر کے اندر سے گھس کر کے نیچے سے نکل گیا اور وہ ہلاک ہو گیا. یہ روایت علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ غدیر خون کا واقعہ تو ہجرت کے آخری سالوں میں پیش آیا ہے، اور یہ صورت مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے کی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. امام قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے اور گزر گئے ہیں، چپ کچھ نہیں بولے. میں کہتا ہوں، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن آج کل جو کچھ نہیں وہی تو بولتا ہے نا. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مسلم ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک بلکہ جمہور مسلمانوں کے نزدیک وہ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہیں، اگرچہ بات تیسرے پر بھی مانتے ہیں اہل سنت میں. سب یہ پرانی بات ہے. یہ اور آپ کے فضائل مناقب شمار ہیں. مزید بنائیے کہ آپ اہل بیت نبوت میں سے بھی ہیں. خاندان رسالت سے آپ ہیں، بنی ہاشم ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے امزاد ہیں، سگے چچازاد ہیں، پھر آپ کے داماد بھی ہیں. اور بھی یہ بھی ہے کہ آپ ہی سے رسول اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے. یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، اور انہی فضیلتوں کا سہارا لے کر کے مستقل ایک فرقہ پیدا ہو گیا جس نے شروع ہی سے ان کی آڑ لے کر کے بڑا فتنہ برپا کیا. تو جو فضائل آپ کے ثابت ہیں وہ تو وہی ہیں. ان لوگوں نے بہت کچھ اپنی طرف ایسا گڑھ دیا ہے کہ جس کا کچھ سیر پیر نہیں ہے. اس لیے مجھے تعجب ہوا اس روایت کو پڑھ کر کے کہ کسی نے اس کو موضوع کیوں نہیں کہا. یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں. اب کسی نے بتا بھی نہیں کہ دنیا میں کسی نے نہ کہا ہوگا، اس لیے کہ پورے کتب خانے پہ تو میری نظر نہیں ہے. لیکن یہ محققین صاحب روح المعانی بھی محقق ہیں، اور جہاں اہل بیت کی بات آتی ہے وہاں ان کا گوشہ نرم بھی ہے، اور اس میں وہاں بجانب ہیں. لیکن انہوں نے بھی اپنی کھٹک ظاہر کی، موضوع نہیں کہا انہوں نے. حالانکہ اس کے نشانیاں اس کے اوپر وضاحی کی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ صورت مکی ہے. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ صورت نازل ہوئی. اور یہ واقعہ اگر صحیح بھی ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری سالوں کا ہے، یعنی 8 ہجری کی بھی بات کا ہے. یہ بہرحال ایک بات تھی میں نے آپ سے عرض کر دی، اردو تفسیروں میں شاید نہ بھی ملے یہ
اور سب کے لیے نہیں عرض کر دی، سب نہ سنے تو اچھا کیا، اب تو سن ہی لیا، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو سننا چاہیے، کچھ لوگوں کو جاننا چاہیے۔ آج آپ اکیلے ہیں درگاہ جی؟ میرٹھ؟ بچوں کو لے کے گئے۔ اچھا، کا سسرال کی وہیں ہے کیا؟ اچھا، دیکھیے ایسے پکڑتا ہوں میں۔ تو ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا، نظم الحادث نے، کہ اللہ مذاقاً کہ اللہ جو کچھ کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو بتا تو برسا دیجیے پتھر یا کوئی دردناک عذاب لا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عذاب جو مانگ رہا ہے وہ تو کافروں پر ہونے ہی والا ہے، اور لیس لہ دافع، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ ذی المعارج، وہ اللہ جو سیڑھیوں کا مالک ہے۔ معارج، معراج کی جمع جس کے معنی سیڑھی کے ہیں، اسی سے معراج بھی ہے، جو واقع معراج ہے اس کے معنی بھی سیڑھی کے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں سیڑھیوں سے مراد، معارج سے مراد آسمان ہیں، یعنی آسمانوں کا مالک ہے۔ سیڑھی سے آدمی چڑھتا ہے تو سیڑھی بھی گزرگاہ ہے، اسی طرح سے یہ آسمان ایک کے اوپر ایک ہے، ایک کے اوپر ایک ہے، ایک کے اوپر ایک ہے، 7 آسمان یہ فرشتوں کی گزرگاہ ہیں، فرشتے سے آتے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، اور فرشتے نہیں مومنین کی ارواح طیبہ بھی سے گزرتی ہیں۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ الروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف، بلکہ چڑھیں گے فرشتے اور روح کی طرف۔ روح سے مراد جمہور کے نزدیک جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ روح ایک الگ سے مخلوق ہے، جو نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے، اس کی شکل انسانی ہوتی ہے، وہ بھی دکھائی نہیں دیتی وہ مخلوق۔ انسان اور جناتی بھی مخلوق نہیں ہے باشعور، شعور والی کچھ اور بھی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، مثلا ایک یہی آیا ہوا ہے، اور بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ بعض جناتوں سے معلوم ہوا ہے کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بھی نہیں دیکھ پاتے ان کو، جیسے ہم جناتوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں ویسے ان کو بھی دیکھ نہیں پاتے، ان کا عکس انہیں نظر آ جاتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ تو اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ان کا ہمیں علم تھوڑی ہے، اسی واسطے مناطقہ اور فلاسفہ کا یہ مسلمہ ہے کہ انسان کی مجہولات اس کی معلومات سے زیادہ ہیں۔ یہ جملہ گاڑھا ہو گیا ہوگا زیادہ تر لوگوں کے لیے، اس لیے پھر پانی ملا کے اس کو ذرا ہلکا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ جانتا ہے وہ اس سے کم ہے جس کو نہیں جانتا۔ مثلا ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے کھانے کھا رہے ہیں نا، لیکن کھانے کے کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، خود ہمارے ہی ملک میں کھانے کی کتنی چیزیں ہیں کیا جانتے ہیں؟ جو لوگ ہندوستان کی اس سرے سے اس سرے تک گھومتے رہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے سب، جو جانتے ہیں وہ کم ہے، جو نہیں جانتے وہ زیادہ ہے۔ یہ ایک معاملی سی مثال ہم نے آپ کو دی ہے۔ تو انسان جن چیزوں کو نہیں جانتا ان کی تعداد زیادہ ہے، جن کو جانتا ہے ان کی تعداد کم ہے۔ کسی نے بہت سی زبانیں سیکھ لی، کتنی سیکھ لے گا؟ 50 زبان سیکھ لے گا، 100 زبان سیکھ لے گا، 100 زبان سے زیادہ تو خود ہمارے ہندوستان میں ہے، کتنی سیکھ لے گا وہ؟
تو اسی طرح سے ہم خالی انسان جتنا جانتے ہیں، اس لیے کہ دونوں مکلف ہیں، قرآن مجید میں اور حدیث میں ان کا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ فرشتہ جانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی مخلوقات ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی صاحب شعور ہیں، لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ مکلف یہی تو ہیں۔ فرشتے بھی صاحب شعور ہیں، لیکن ان کی تکلیف کا یہ عالم ہے کہ انہیں تو جس حال میں کر دیا گیا اسی حال میں ہیں وہ، اور ان کے اندر شعور تو ہے لیکن خواہشات نہیں ہیں ان کے اندر۔ تو فرماتے ہیں چڑھتے ہیں فرشتے اور روح کی طرف چڑھیں گے جس دن کی اس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اس دن میں چڑھیں گے تو یوں ہی چڑھتے رہتے ہیں، روزانہ آنا جانا لگا ہوا ہے انہی فرشتوں کا جو صبح و شام ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں اور جو ہمارے اعمال لکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہاں فرمایا کہ اس قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ اور سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے نا، اس میں فرمایا کہ 1,000 سال کی مقدار ہوگی، مقدار ہو الف سنہ، 1,000 سال کی ہوگی۔ اور یہاں اسی کو فرما رہے ہیں کہ 50,000 سال کی ہوگی۔ اب گویا دو آیتوں میں ٹکراؤ لگ رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ نہیں ہے، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اب گرمی کا زمانہ تھا، مئی میں روزہ پڑ گیا۔ اب ایک صاحب ہمت تھے، صاحب تقویٰ تھے، انہوں نے کہا ہاں گرمی تو تھی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، اچھا کٹ گیا ہے نا۔ اور ایک دن بھر اپنا سینے پیٹتا رہا کہ آج کٹی دن نہیں کٹ رہا ہے، دن کٹ کے اتنا بڑا دن ہو گیا۔ حالانکہ گھڑی اتنے چلی اس کے لیے بھی اور اتنی ہی چلی اس کے لیے بھی، لیکن یہ سینے پیٹ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا دن ہوئے، کٹ ہی نہیں رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ آج تو گرمی تو ضرور ہے، پسینہ بہت وہاں، لیکن گزر گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک شخص کے اعتبار سے وہ دن بہت بڑا لگ رہا تھا، حالانکہ تھا 24 گھنٹہ کا، 12 ہی گھنٹہ کا، 13 گھنٹہ کا رہا ہو اس وقت، اور دوسرے کے لحاظ سے وہ گزر گیا آسانی کے ساتھ۔ اس لیے وہاں جو 1,000 سال فرمایا، یہاں 50,000 فرمایا، یہ دن کے اصل وقفے کا تذکرہ نہیں بلکہ لوگوں کے احساس کا تذکرہ ہے۔ بعض کے لیے وہ دن 1,000 کا معلوم ہوگا، اس دن کے اندر ایسی شدت ہوگی، ایسی سختی ہوگی، ایسی ہیبت ہوگی، ایسا خوف ہوگا کہ بعض کو لگے گا 1,000 سال کا ہے اور بعض کو لگے گا کہ 50,000 سال کا ہے۔ اور جانتے ہیں بعض کو کیا لگے گا؟ ایک صحابی نے کیا رسول اللہ ارے کیسے ہوگا یہ 50,000 سال کا دن؟ آپ نے فرمایا مومن کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہی دن جس کو ایک جگہ 1,000 سال فرمایا اور ایک جگہ 50,000 سال فرمایا، حدیث شریف میں فرمایا کہ مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے اس نے فرض نماز پڑھ لی، یا بعض روایتوں میں جیسے ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے ایسا ہوگا۔ کہتے ہیں نا مصیبت کی گھڑی کٹتی نہیں ہے، اور عیش کے دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ تو مومن کے لیے وہ دن باوجود ہے بتاخ ہونے کے وہ مصیبت کی گھڑی کا دن نہیں ہوگا، اور کافر کے لیے پل پل گزرنا دشوار ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کا دوسرا مطلب بھی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اس دنیا کی گھڑی میں اور اس دنیا کی گھڑی میں ہم نے یہ فرق رکھا ہے کہ وہاں کا 50,000 سال یہاں کا 50,000 سال وہاں کے ایک دن کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کہہ دیں گے کہ ایک دن میں عذاب آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ 50,000 سال گزرے گا تب عذاب آئے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہاں کی گھڑی میں وہاں کی گھڑی میں فرق ہے۔
اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ملکوں میں فرق ہے. ہم لوگ اپنا یہاں 12 گھنٹہ بہت سے بہت 13 گھنٹہ کا روزہ رکھ کے پار کر لیتے ہیں. اب بیچارے جو کیا کہتے ہیں مغرب اقصیٰ کے لوگ جو ہیں ناروے وغیرہ میں تو بیچارے 22 گھنٹہ کا روزہ رکھتے ہیں, ہے نا. یہاں تو گھنٹے کا فرق ہوتا ہے, لیکن وہاں چونکہ دنیا ہی دوسری ہے اس لیے وہاں دنوں کا فرق ہو جائے گا, مہینوں کا فرق ہو جائے گا, برسوں کا فرق ہو جائے گا. تو ان پر عذاب تو آئے گا, لیکن یہاں کے دنوں سے نہ ناپو, بلکہ فصبر صبرا جمیلا, آپ صبر کیجئے. آنا ہے عذاب, آپ صبر سے کام لیجئے, ایسا صبر کیجئے جس میں کسی شکوہ شکایت کا ذکر نہ ہو. صبر جمیل کہتے ہیں, اس کا ترجمہ تو ہے اچھا صبر, لیکن اس کی تعریف یہ لکھی ہے کہ ایسا صبر جس میں شکوہ شکایت نہ ہو, کہ اللہ میں ایک شکایتیں کر رہے ہیں لوگوں, تب وہ صبر کہاں رہ گیا. جب 1000 شکایت کر لیا اور پھر صبر کیا تو صبر کیا نہیں بلکہ وہ صبر ہو گیا ہے. اس لیے کسی کی اولاد ہی مر جائے تو ظاہر بات ہے کچھ دن رو پیٹ لے گا, ایک دن صبر نہیں آنا ہے نا, پھر تو حلوہ بھی کھائے گا, ہنسے گا بھی اور سب کچھ کرے گا وہ, تو اس کو صبر نہیں کہتے. صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ شکوہ شکایت اس کے اندر نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ لوگ اس کو یعنی عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت دور ہے, دور کیا, وہ تو اس کو ناممکن سمجھ رہے ہیں. دور سے مراد یہاں یہی ہے, لیکن ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں, اس لیے جس چیز کے آنے کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ چیز آ ہی جائے گی. ایسا ہیبتناک دن ہوگا کہ یوم تکون السماء کالمہل, جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. تیل کی تلچھٹ کالا ہوتا ہے. ایک بعض جگہ بعض نے مہل کی تفسیر کی ہے سرخ تانبے سے. قرآن مجید میں ایک جگہ کالے چمڑے کی طرح بتوایا ہے. جب بہت سرخ ہو جائے کوئی چیز, انتہائی درجے کی سرخ ہو جائے تو وہ بھی مائل بسیائی ہو جاتی ہے. تو غرض یہ کہ اس کی سرخی بھی اتنی ایسی ہو جائے گی کہ مائل بسیائی ہو جائے گی, جس طرح سے تیل کا تلچھٹ ہوا کرتا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ ہو جائیں گے رنگین اون کی طرح. پہاڑ مختلف رنگ کے ہیں, آپ پہاڑی علاقے سے گزریے, کہیں لال پتھر نظر آئے گا, کہیں کالا نظر آئے گا, کہیں سفید نظر آئے گا, کہیں کچھ نظر آئے گا. قیامت کے دن یہ روئی کے گالوں کی طرح, دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے, اور جب دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے تو جتنے رنگ کے رہیں گے اتنے رنگ کے اڑیں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. اور لوگوں کی نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, ایک دوست دوسرے دوست کو پوچھے گا نہیں. کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا کیا مزاج ہے آپ کا, یہی نہیں پوچھتے. کورونا میں کوئی نہیں پوچھتا تھا کسی کو, ہاں, جبکہ قیامت بھی نہیں تھی. کوئی پوچھتا تھا کسی کورونا میں. کتنے واقعات ایسے ہوئے اطراف کے دیہاتوں میں کہ پنجاب سے اور کہاں سے بیچارے مزدور آئے اپنے گھر, تو گھر میں ان کے لوگوں نے داخل نہیں ہونے دیا, ماں باپ بھائی بہنوں نے نہیں داخل ہونے دیا. اصل ہم لوگ بھول بہت جلدی جاتے ہیں. ابھی کئی دن ہوا گزرے ہوئے اس کو, لیکن لوگ بھول گئے ان باتوں کو, یاد رکھے نہیں ہیں. تو آپ سمجھیے کہ جب اس چھوٹی چھوٹی بلاؤں اور وباؤں میں ہمارا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو بھول جاتا ہے, تو اس وقت تو یہ حال ہوگا اور ایسا نفسی کا عالم ہوگا کہ لا يسأل حمیم حمیما, دوست کو پوچھے گا نہیں. یبصرون ہوں, جبکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں, ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہا ہوگا. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ مصیبت میں مبتلا ہے, یہ تڑپ رہا ہے, پھر پوچھے گا نہیں. اور حالت یہ ہوگی, اس سے زیادہ سخت حالت یہ ہوگی
کہ آج باپ جس بیٹے کے لیے، شوہر جس بیوی کے لیے، ایک بھائی جس بھائی کے لیے، ایک شخص اپنے کنبے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اگر کسی سخت مرض میں مبتلا ہو تو اپنی زیور عورتیں بیچ ڈالتی ہیں، گھر بیچ ڈالتا ہے، اب باغ بیچ ڈالتا ہے، قرض لے لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے آج. لیکن اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ یہی شخص جس کے لیے آج دنیا میں سب کچھ خرچ کیے دے رہا ہے اور ساری مشقتیں جھیلا، یہی شخص اس دن یہ چاہے گا کہ ہمارے بدلے میں ہمارا بیٹا پھنس جائے، ہماری بیوی پھنس جائے، ہمارا بھائی پھنس جائے، ہمارے خاندان والے سب پھنس جائیں، اور بھی جو کچھ ادھر ادھر کے ہیں سب پھنس جائیں، ہم بچ جائیں عذاب سے. ایسا سب دن ہوگا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. جس دن آرزو کرے گا مجرم، یعنی خدا کا باغی، کہ کاش ہو اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان اور کنبہ جو اس کو پناہ دیے ہوئے تھے، جن کے پناہ میں رہتا تھا وہ، اور وہ جو زمین میں ہیں سب کے سب دے کر کے عذاب سے چھوٹ جائے. ثم ینجی، پھر وہ اس کو عذاب سے نجات دے دے، چاہے گا. لیکن کلا، ہرگز نہ ہوگا ایسا، ہرگز نہیں ہوگا ایسا. انہا العذاب، وہ تو ایک لپکتی ہوئی آگ ہے، ایک شعلہ آتش ہے جو کھال کو کھینچ لینے والی ہے. اور ایسا نہیں کہ جو اس کے اندر جائے گا اسی کو کھینچ لے گی، کوئی ڈھکیل کر، کسی لوگ ڈھکیل دیں گے، فرشتے ڈھکیل دیں گے تبھی کھینچ لے گی، بلکہ تدعو، وہ خود بلائے گی. وہ جہنم کی آگ خود بلائے گی جہنمیوں کو، کس کو؟ منت برا، اس کو جس نے یہاں پیٹ پھیرا تھا، اور تولا، جس نے یہاں اعراض کیا تھا اللہ کے رسول کی دعوت سے، وہ اس کو خود بلائے گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر کوئی مجاز نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو یہ اس وقت یہ قدرت دے دیں گے، اس کو یہ قدرت دے دیں گے. وہ کہے گی الیہ یا کافر، الیہ یا منافق، اے کافر ادھر آ، اے منافق ادھر آ. وہ خود بلائے گی، اور جب بلائے گی تمہارے ڈر کے چلے بھی جائیں گے. یہ اس لیے کہ دنیا میں یہ حال دیکھا گیا ہے کہ جب فاتح قومیں اپنے مفتوح ملک میں داخل ہوئی ہیں، نام لیتے تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی مل گیا اور ہتھیار نہیں تھا، کہیں کھڑے رہنا بھی آتا ہوں تم کو ماروں گا، تو اس کی ہمت نہیں کہ بھاگ کے کہیں چھپ جائے. تو جہنم جب بلائے گی اس روز تو کس کی ہمت ہے بھاگے؟ کہاں بھاگ کے جائے گا؟ کس کو بلائے گی؟ جس نے پیٹ پھیرا، جس نے اعراض کیا، جس نے منہ موڑا، اور کیا کیا؟ وجمع، اور جس نے دنیا میں مال جمع کیا تھا. فاوعا، اور خوب سینت کے رکھا تھا، مال جمع کیا جائز ناجائز ہر طریقے سے، اور خوب سینت کے رکھا، جائز ہی طریقے سے اکٹھا کیا تھا، لیکن ایسا سینت کے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں حق مقرر فرمایا تھا اس حق کو نہیں ادا کیا. زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض تھا ادا نہیں کیا، لوگوں کے حقوق تھے، ماں باپ، بیوی بچوں کے حقوق تھے، پڑوسی کے، اہل خاندان کے وغیرہ وغیرہ کے حقوق تھے، ان حقوق کو نہیں ادا کیا بلکہ سینت کے رکھے رہا. تو بتا دیا کہ جن کے اندر صفتیں ہوں گی ان کو جہنم پکارے گی، الیہ یا کافر، الیہ یا منافق. ان الانسان خلق ہلوعا، بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے، تھردلا پیدا ہوا ہے، کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، کم ضعف پیدا ہوا ہے.
اس کی کمزوری پیدا کیا گیا ہے، کم ظرف تھوڑ دیلا کم ہمت، اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ بہرحال اس کو ایسا ہونا ہی ہونا ہے، یعنی اس کی جبلت یہ صفت ہے، یہ خصلت ہے، لیکن اس کے لیے وہ مجبور نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ مجبور ہوتا تو اہل ایمان اس سے ان بری صفات سے اپنے آپ کو کیسے خالی کر لیتے؟ تو یہ انسان تھوڑا پیدا ہوا ہے، کمزور پیدا ہوا ہے، چنانچہ اذا مسہ الشر جزوا، جب اس کو برائی چھو لیتی ہے تو یہ فریاد کرنے لگتا ہے، شور و شغب کرنے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، آج اس کو بھلائی چھو لیتی ہے، خوشحال ہو جاتا ہے، خوب خوش عیشی حاصل ہو جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے۔ نہ رہے کچھ تو ہائے بائے کرے گا، فریاد کرے گا، اور اگر اللہ نے نواز دیا تو پھر اس میں اللہ کے حکم کو نافذ نہ کرے گا، شکر نہ ادا کرے گا۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت جس طرح کی ہے اس نعمت کا جو شکر ہے وہ ادا کرے۔ اللہ نے روپیہ پیسہ دیا، سونا چاندی دیا، تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالے۔ اول نمبر شکر کا یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالیں، اور اس سے متعلق جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ لیکن اب یہ بخیل بن جاتا ہے۔ اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو خیر چھولے، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ بہت ہی زبردست قسم کا بخیل کنجوس بن جاتا ہے۔ لیکن ان بری صفتوں سے کچھ لوگ ان بری صفتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین، مگر وہ نماز پڑھنے والے۔ نماز پڑھنے والوں کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی، اس صفت سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ لیکن کون سا نماز پڑھنے والے؟ گنڈے دار نہیں۔ گنڈے دار نمازی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کہ جس دن نہا دھو لیں گے، لنگیوں کی نئی پہنیں گے تو کہیں 2 رکعت پڑھ لیں۔ اب آج کل تو ایسے بھی نہیں رہ گئے ہیں، اس لیے آج کل نہا دھو کر لوگ لنگی نہیں چڈی پہنتے ہیں، یا بہت کہیں گے چڈھا پہن لیں گے۔ جمعہ پڑھ لیا، اور جمعہ جانتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جب دیکھیں گے خطبہ ختم ہو رہا ہے، تکبیر ہونے تب پہنچیں گے، کہیں ایسا نہ امام صاحب کوئی بات کان میں گھس جائے، ایسا کر جائے تو دیندار بن جائیں۔ بلکہ وہ نماز پڑھنے والے الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں، یعنی جو مستقل نمازی ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، حضر میں ہے تو بھی پڑھتے ہیں، سفر میں ہے تو بھی پڑھتے ہیں، گھر میں ہے تو بھی پڑھتے ہیں، دکان پر ہے تو بھی پڑھتے ہیں، صحت مند ہیں تو بھی پڑھتے ہیں، بیمار ہیں تو بھی پڑھتے ہیں، تندرست ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، معذور ہیں تب بھی پڑھتے ہیں۔ الگ بات ہے تندرست کی نماز دوسری طرح ہوگی، معذور کی نماز دوسری طرح ہوگی۔ اور آج کل تو لوگ صاحب بہادر کی طرح بھی نماز پڑھنے لگے ہیں، اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ مفتیوں سے کہ صاحب بہادر کی نماز پڑھنا کس کے لیے جائز ہے۔ کل پرسوں ہمارے یہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے نمازی، کہنے کہ کچھ کرسی منگا کے رکھ دی جائے مسجد میں۔ میں نے کہا ضرور رکھ دیجیے۔ میں نے کچھ لوگ آتے ہیں، میں کہا جو آتے ہیں ان کو ضرور اپنی کرسی لے کے آئیں۔ ہاں 2-3 کرسی رکھ گئی ہے، ہم نے نہیں منگوایا، لوگ لے آ کے رکھ دیا 1-2-3 کرسی ہے، تو بعض دفعہ لوگ پڑھ جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جن کو کرسی پڑھنے کا شوق ہے اپنا کرسی لے کے چلیں، پڑھیں اس پر، لیکن پوچھ تو لو نا کہ کرسی پر ہماری نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ سب کی نماز تھوڑی کرسی پر ہو جائے گی۔ جو آدمی زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہو اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی جان جائیے، لیکن جو آدمی زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا
اس کی نماز کرسی پر ہو جائے گی، پھر اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرسی میں بیٹھ کر رکوع سجدہ دونوں سب اشارے سے کر لے۔ ان دونوں معاملے میں لوگ غلطی میں مبتلا ہیں۔ ہمیں بتاتا رہتا ہوں، کوئی نہ مانے تو میں کیا کروں۔ تو یہ بری خطرتیں کہ مال جمع کرے جائز ناجائز طریقے سے، سیت سے تو اس کو رکھے، اس کے حقوق کو نہ ادا کرے، اور جب پریشانی مبتلا ہو تو بے صبرا ہو جائیں، اور جب خوشحالی مبتلا ہو تو ناشکرا رہے۔ یہ بری خطرتیں ان لوگوں میں نہیں ہوتی جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور اگر نماز کی پابندی کرنے والے دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خطرتیں ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری نماز میں کچھ کسر ہے نا۔ جیسے ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کو 500 mg کی پیراسیٹامول دیا، بخار اتر نہیں رہا تو 650 mg کر دیتے ہیں آج کل، اور پھر اس کے بعد کچھ اور بڑھا دیتے ہیں، دوسری ٹیبلیٹ دیں گے اور طاقتور۔ تو اسی طرح سے نمازیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نماز میں کچھ اور طاقت پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہے نا، mg بڑھانے کچھ اس کی، اور نماز کی mg کا نام خشوع خضوع ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور کن کے اندر یہ بے صبری اور ناشکری وغیرہ نہیں ہوتی؟ ایک تو وہ جو نماز کے پابند ہیں، دوسرے وہ کہ جن کے مال میں ایک مقرر حق ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور نہ مانگنے والے کے لیے بھی، سوالی کے لیے بھی بے سوالی کے لیے بھی۔ مقرر حق سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ بعض مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2.5% اس کا مقرر کر دیا ہے، وہ حق مقرر ہے۔ اور اس سے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے خود مقرر کر لیا کہ ہر مومن کو یہ چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مقرر کر لے کہ تنخواہ ملے گی تو اتنا روپیہ ہم کار خیر میں خرچ کریں گے۔ جیسے تنخواہ پانے والے جو تنخواہ پاتے ہیں، اب یہ بھی سسٹم ختم ہو گیا، ورنہ پہلے لوگوں کو نوٹ ملتی تھی تنخواہ میں، پیسہ ویسہ لے کے چلتے تھے، وہاں سے راستے میں گھر کے لیے مٹھائی خرید لیا، کچھ صدقہ خیرہ۔ اب بینک میں سیدھے چلے جاتی ہے کہ کنجوسی کا اڈا ہو گیا ہے یہ، اب بہت سمجھ بوجھ کے اس میں سے، اور اب تو نکالتے بھی نہیں ہیں۔ 5 کلو آلو کون خریدتا ہے آج کل؟ آدھا کلو آلو لیا اور کہا چلا ہے ٹھیک، بٹن دبایا، کھٹ سے پیسہ دے دیا، جیب میں پیسے ہی نہیں بچا رہے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کل ایک صاحب آئے تھے کتاب لینے کے لیے، کتاب لیا، بابو نے کہا کہیں پیسہ نہیں، میں نے کہا جیب میں پیسہ نہ ہو، پیسہ تو ہے اس کے پاس، تبھی تو کئی سو کتاب لیا ہے نا، جیب میں نہیں پیسہ بیچارے کے۔ تو تنخواہ ملی، شام کو دکان سے چلے، دکان بڑھا کر، یہ دکاندار دکان بند کر کے نہیں کہتے، دکان بڑھا کر کہتے ہیں، بہت چالاک ہیں، اپنے کام میں بہت ہوشیار ہیں، حالانکہ وہ والا بھی کام انہی کا ہے۔ تب چلے تو معمول ہے کہ راستے سے کچھ لے لیا، چھوٹے بچے ہیں یا دادا کلاک ہو گئے ہیں، پوتا پوتی وغیرہ ہیں، کچھ ٹافی لے لیا، کچھ مٹھائی لے لی، ہے نا، اپنے ہماری پہنچ تو یہیں تک ہے، اس کے آگے بڑھ نہیں پاتا میں۔ تنخواہ ملی تو کچھ لے لیا، جی اسی وقت یہ بھی طے کر لو نا کہ اس میں سے اتنا ہمیں کار خیر میں خرچ کرنا ہے، اتنا ہمیں اس میں سے کار خیر میں خرچ کرنا ہے، چاہے اس کا نام صدقہ رکھ لو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اب تو صدقہ نام نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، صدقہ کا تصور جو شریعت میں ہے وہ اب نہیں رہ گیا ہے ذہن میں، اس لیے صدقہ تو غریب ہی کو دیا جا سکتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا جو ضرورت مند ہو لیکن شریعت کی نظر میں غریب نہ ہو لیکن ہے حاجت مند، یعنی صاحب نصاب ہے وہ، لیکن جب صاحب نصاب ہے تو غریب ہے نہیں، لیکن ہے ضرورت مند ہو، حاجت مند، یا ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حق معلوم یہ بھی ہے، ایک تو زکوٰۃ حق معلوم ہے، اور ایک یہ کہ اپنی کمائی میں سے، اپنی یافت میں سے، اپنی آمدنی میں سے کچھ اس طرح کی رکھو نا
بیوی بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، مسجد مدرسہ کے لیے، غریبوں اور محتاجوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا ہے کہ مانگنے والے کو بھی، نہ مانگنے والے کو، سوالی کو بھی، بے سوالی کو بھی۔ یہ نہیں کہ جو تم سے مانگ رہا ہے اسی کو دے دو، بلکہ بڑے عزت نفس والے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ فاقے بفاقہ کرتے ہیں لیکن کپڑا سفید پہنتے ہیں، یعنی اجلا پہنتے ہیں، یعنی صاف پہنتے ہیں۔ سفید مطلب یہ نہیں کہ رنگین نہیں پہنتے، تاکہ لوگوں میں بے عزتی نہ ہو کہ غریب ہے، محتاج ہے۔ والمحروم جو سوال نہیں کرتا، اس لیے گویا اپنے آپ کو محروم کر لیا اس نے، تو پتہ لگا کر وہاں جاؤ، وہاں پہنچو، ان کو دو، وہاں پہنچو۔ بیچارہ صرف بقرعید ہی میں گوشت کھاتا ہوگا، تو آپ نے اپنے لیے جب گوشت خریدا، چاہے بڑے حضرت کا ہو چاہے چھوٹے حضرت کا ہو، اور چاہے چونچوں کا ہو، جس کا بھی ہو، اپنے لیے خریدا آدھا کلو، اس کے لیے بھی خرید تو پہنچا دو اس کے یہاں۔ ارے اپنے لیے لے رہا تھا، آپ کے لیے بھی لیتا آیا ہوں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں جو سوال کر رہا ہے اسی کو دے دیا، بلکہ سوال کرنے والوں میں تب دیکھنا پڑے گا کہ اس لائق ہے بھی کہ دیا جائے، ان کو نہ دیا جائے۔ ایسا تو نہیں کبھی لے کے جائیں گے بھانگ پی جائیں گے، گانجا پی جائیں گے یہ، یا جوا کھیل ڈالیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے لا یاکل طعامک الا تقی، نہ کھائے تیرا کھانا مگر پرہیزگار۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ تو پہلی صفت یہ بتائی ان کی جو ان برائیوں سے محفوظ ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی کہ ان کے مال میں سوالی بے سوالی دونوں کے لیے ایک مقررہ حق ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو بدلے والے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اصل چیز تو یہی ہے، جڑ اس پر ایمان ہوگا تبھی یہ سب کرے گا آدمی۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ارے نماز پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، قیامت پر ایمان رکھ کر کے ڈر رہے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے سینہ تان کے نہیں چلتے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو زکاتی ہیں، ہم تو حاجی جی ہیں، بلکہ یہ سب کرنے کے بعد اپنے رب سے ڈر رہے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ڈرے جیسے لڑکے والے براتیوں سے ڈرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں ڈرو گا جی؟ ہے نا، سب کچھ کھلا دیں گے براتیوں، اس کے بعد ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ انہوں بدمعاشی نہ کرتے ہیں۔ تو اتنا تو ڈرو کم از کم اللہ میاں سے سب کرنے کے بعد کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رد کر دیا جائے، قبول نہ ہو، مردود ہو جائے۔ یہ ان عذاب ربہم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے مطمئن رہا جائے، جس سے بے خوف رہا جائے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے، شرعی باندیوں سے۔ فإنہم غیر ملومین، اس لیے کہ یہ ایسے ہیں جن پر ملامت نہیں ہے۔ یہ ہے معاشرے کی دکھتی رگ۔ جب تک معاشرے پر نظر نہیں ہوتی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن آج اخبارات پڑھیے، اپنے آس پاس معاشرے پر نظر ڈالیے، تب معلوم ہوگا کہ آج بھی اس کی کتنی اہمیت ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو شخص اس کے علاوہ چاہے گا، یعنی بیوی کے علاوہ، باندیاں تو ہے نہیں، لہذا لے دے کے کل ایک ہی بیوی رہ گئی ہے۔ ایک بیوی کا مطلب جس کے پاس ایک ہو، چار بھی ہو اگر کسی کی ہمت، جھاڑو کھانے کی، مطلب چار جو رکھے گا جھاڑو کھائے گا، یہ مطلب ہے۔ ابھی تک جھاڑو گھر میں ہے، حالانکہ جھاڑو کی نوعیت شکل صورت اب بدل گئی، پلاسٹک بھی آنے لگی ہے، پلاسٹک والی سے اچھی چوٹ لگے گی۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ اختیار کرے گا
جیسا کہ آج کل اس سوشل میڈیا کی نحوست سے یہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم العادو فاولئک هم العادون، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. اللہ نے تو حد بتا دی تھی، بس بیوی تک رہو، شرعی باندیاں تھے تو ہیں نہیں، بیوی تک رہو، اس سے آگے تم بڑھ رہے ہو. فاولئک هم العادون، تو یہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، آئے وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کرنے والے ہیں، پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں. جس نے کوئی امانت رکھ دی آپ کے پاس، وہ امانت چاہے روپیہ پیسہ سونے چاندی کی ہو اور چاہے قول و قرار اور بات اور راز کی ہو. ہم نے ایک راز کی بات آپ سے بتائی تھی. اور کسی سے کوئی قول و قرار ہو گیا، تب معاہدہ ہو گیا تھا، تو اس کی حفاظت، اس کا پاس و لحاظ. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. انہیں اگر کہیں گواہی کا موقع آ گیا اور آپ کی گواہی نہ دینے سے کسی کا حق پامال ہو رہا ہے، تو وہاں گواہی دینا واجب ہے. اور پھر اس گواہی میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. والذین هم علی صلاتہم حافظون، اور جو لوگ اپنی، دیکھیے شروع میں نماز کا ذکر تھا، آخر میں پھر ہے، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو اول نماز، آخر نماز، اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی. لیکن یہاں ایک نقطہ اور ہے. وہاں فرمایا تھا الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں، مستقل نمازی ہیں. یہاں فرما رہے ہیں وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. صاحب رحمانی لکھتے ہیں کہ وہاں یہ مراد تھا کہ نفس نماز کی پابندی کرتے ہیں، قضا نہیں کرتے کہ جب موقع ملا پڑھ لیا، نہیں ملا تو چلو کوئی بات نہیں ہے. اور یہاں مطلب یہ ہے کہ نماز کے حالات کی، نماز کی کیفیت کی پابندی کرتے ہیں. یعنی نماز میں خشوع اور خضوع ہے، اور یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ذہن دوسری طرف متوجہ ہے، خیالات دوسری طرف جا رہے ہیں. تو پہلی آیت میں نماز کی پابندی کہ نماز قضا نہیں کرتے، ہر نماز پڑھتے ہیں. اور دوسری آخری آیت میں بتایا کہ نماز جو پڑھتے ہیں تو اس کے سنن کی، آداب کی، اس کے مستحبات کی، اس کے اندر خشوع خضوع کی رعایت کرتے ہیں. دائیں بائیں نہیں چھانکنے لگتے نماز پڑھتے ہوئے کہ نیت باندھی اور پہنچ گئے بگ بازار، ایسا نہیں کرتے. تو جن کے اندر یہ صفتیں ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ معزز ہو کر، عزت والے ہو کر. تو دونوں کو بتا دیا اللہ میاں نے. تصویر کا دونوں رخ آ گیا نا. اوپر کی آیتوں میں بتا دیا کہ ان کے لیے جہنم کا یہ شعلہ جوالا ہے جو کھال تک اتار لے گی، اور اہل ایمان کے لیے بتا دیا کہ ان کے لیے اعزاز اور یہ اکرام، یہ نعمتیں ہیں. تو جب دونوں چیزیں سامنے آ گئیں تو فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الشِّمَالِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دائیں اور بائیں سے ٹولیاں بنا کر دوڑے چلے آ رہے ہیں. جب آپ مکی زندگی میں حرم شریف میں نماز پڑھنے لگتے تھے تو یہ سب ادھر ادھر سے لپک کے آتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے. کل امرئ منہم یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص اس کی ہوس رکھتا ہے کہ یہ نعمت اور عیش کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو کہتے تھے ایک جنت اگر ہوگی تو ہم ہی جائیں گے جنت میں، اس لیے کہ ہم یہاں کے سردار ہیں نا، یہ آتی تو ہمیں. تو فرماتے ہیں کیا یہ اس کی ہوس رکھتے ہیں کہ ان میں سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کہ اللہ ہرگز نہیں، یہ ہرگز جنت میں نہیں داخل کیے جائیں گے. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ نطفے سے پیدا ہوئے، ایک قطرے ناپاک سے پیدا نہیں جانتے. یہ ہم نے ان سے ان کو پیدا کیا ہے.
جب ایک قطرے ناپاک سے جس میں جان نہیں تھی اس سے ہم نے ان کو ایسا بھلا چنگا انسان بنا دیا، تو ہم مرنے کے بعد کیا دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کر پائیں گے؟ کن کو دوبارہ زندہ کر پائیں ہم؟ ایک بزرگ عبداللہ بن شقیر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً انہی کا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑا سپہ سالار جس کی بڑی خدمات ہیں ممالک اسلامیہ کے فتح کرنے میں، محلب بن نبی صفرہ، اب چونکہ فوجی آدمی تھا، سپہ سالار تھا، لیکن دیکھیے اس وقت کے فوجی بھی اتنے بڑے ہوتے کہ لوگ بھی کیسے ہوتے تھے۔ تو یہ محلب چلے جا رہے تھے، سینہ تانے اکڑتے وکڑتے جیسے چلا کرتے ہیں فوجی۔ اب وہ تو کئی ملکوں کو فتح کر چکے تھے، چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے ٹوکا ان بزرگ نے کہ یہ چال ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ ٹوک دیا ہم کو۔ میں کہاں پہچانتا ہوں؟ پہچانتا ہوں، تمہاری ابتدا ایک ناپاک قطرہ تھی، اس وقت تم گندگی کے گٹھری ہو کہ پیٹ میں بو بھرا ہے، اور آخر میں تم ایک مردار ہو جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں، لیکن جانتے ہیں اس کے اوپر کیا اثر ہوا؟ لکھا ہے کہ اس نے اپنی چال درست کر لی، اور آج کے پہلوان اگر ہوتے تو بزرگ کی جھوپڑی اٹھا کے پھینک دیتے کہ جائیے، چاہے بعد میں ان کا محل جل ہی جاتا اس کے عذاب میں۔ یہ فرق تھا اسلاف میں اور ہم میں، یہ فرق ہے کہ ان کے سپہ سالار بھی اپنے اندر یہ انکسار رکھتے تھے کہ کوئی نصیحت کی جاتی تھی اس کا اثر قبول کرتے تھے۔ آج تو کہ کسی مولوی صاحب کو کہے تو صدری ٹھیک کر لو تو بگڑ جائیں، صدری کے آگے تو آگے ہے نہیں کوئی معاملہ۔ اور جہاں تک پگڑی ہے تو جب ہم مولویوں کا یہ حال ہو گیا ہے تو جو حضرات VIP ہیں سفاری سوٹ والے، ان کے حال کا کیا پوچھنا ہے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ ہم کر سکتے ہیں یہ کہ ہم بدل کر لائیں ان سے بہتر، اور ہم عاجز نہیں ہیں اس سے۔ مشارق مشرق کی جمع ہے، مغارب مغرب کی جمع ہے۔ مشرق کا ترجمہ ہم لوگ پورب کرتے ہیں، مغرب کا پچھم کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل میں ترجمہ ہے مشرق سورج نکلنے کی جگہ، مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ۔ روزانہ سورج جگہ بدل بدل کے ڈوبتا ہے اور جگہ بدل کے نکلتا ہے، لیکن اتنا ذرا سا کھسکتا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن کھسکتا ہے۔ دیکھیے مئی یا جولائی میں جہاں سے نکلتا تھا وہاں سے آج کل نہیں نکل رہا ہے، اور وہاں آج کل ڈوب رہا ہے، کھسکتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اس لیے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہے، پورا پچھم ایک ہے نا۔ ہم لوگ ترجمہ اپنے حساب سے کر دیتے ہیں، لیکن نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ ایک نہیں ہے، بہت ساری ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا، اس کائنات میں جو اتنی بڑی کائنات ہے یہ، اس میں بھی کہیں سورج نکلتا ہے تو کہیں ڈوبتا ہے، کہیں نکلتا ہے کہیں ڈوبتا ہے، اس لحاظ سے بھی مشرق و مغرب مختلف ہیں۔ تو فرماتے ہیں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ بے شک ہم قادر ہیں، ہم کر سکتے ہیں اس کو کہ ہم ان کو بدل کر ان سے بہتر لے آئیں، ما نحن بمعجزین، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو کر دیجئے نا، آپ قادر ہیں اس لیے کہ ان کی بولتی بند ہو جائے، ہم لوگ عاجز ہو چکے ہیں۔ اللہ میں فرماتے ہیں نہیں، ہم نے آپ کو تو سراپا خیر بنا کر بھیجا ہے نا، آپ کو تو ہادی بنا کر بھیجا ہے، آپ کی امت کو بھی رہبر بنا کر بھیجا ہے، اس لیے فذرہم یخوضوا ویلعبوا، آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھیل تماشا کرتے رہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ مل جائیں اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا،
کأنہم لا نفذ یفضون، جس دن یہ قبروں سے نکلیں گے اس طرح جلدی اور تیزی کے ساتھ جیسے کہ یہ اپنے استھانوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں، جیسے اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی طرف پوجا کرنے کے لیے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ یہ تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح سے یہ قبروں سے نکل کر کے دوڑیں گے اور بھاگے چلے جائیں گے جدھر داعی ان کو بلا رہا ہوگا، یعنی میدان حشر کی طرف۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی ہمارے شر اور عظامت کے، ترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ ذالک یوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، آج وہ دن آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دن ہم سب کو یاد دلانا چاہتے ہیں۔ یہ خطاب تو نہ ماننے والوں سے ہے، ایمان نہ رکھنے والوں سے ہے، لیکن آج ہماری زندگی کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہم بھی معاذ اللہ اسی ہو گئے ہیں کہ آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں بھی قیامت کے اور آخرت کے اس منظر کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی صبح سے شام تک، اور اب تو شام سے صبح تک بھی جو گزرتی ہے وہ صحیح ڈھنگ سے گزرے، یعنی آخرت والی صبح گزرے، آخرت والی شام گزرے، آخرت والا دن گزرے، آخرت والی رات گزرے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب یہ چیزیں پیش نظر رکھی جائیں اپنے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا فرما دیں، اور اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دیں اور آخرت بھی سنوار دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقنا، واجعل غناءنا في أنفسنا، وزد بركتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعاتنا ولا تحرمنا، واصلنا ولا تصل علينا، وأجنا وزنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔